اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 19واں باب، نماز جنازہ اور مشتقات۔ اچھا انٹرسٹنگ باب ہے کہ اپنے پاس نماز جنازہ اور مشتقات کی اہمیت اور پھر ترک دنیا نہ کرنے پہ اور کرنے پہ اس کے اندر امتیاز رکھا جاتا تھا، تو اچھا اہم عنوان ہے۔ اس تعلق سے مصنف لکھتے ہیں کہ گروہ مقدسہ میں جس طرح نماز جنازہ اہمیت رکھتی ہے، ایسے ہی مشتقات بھی اہمیت رکھتی ہے، اور جس طرح کسی بزرگ کا میت پر نماز پڑھنا اس کی نجات کا موجب سمجھا جاتا ہے، اسی طرح کامل کی مشتقات بھی بخشش کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کامل کی مشتقات۔ حضرت شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری مشتقات سے بخشے جاتے ہیں۔ آپ جو ہے ایسی باتوں میں بول دیے تھے گفتگو میں کہ ہماری مشتقات سے بخشے جاتے ہیں۔ بس میت پر جو ایک فعل دو فعل کا حکم آیا ہے وہ اسی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ ایک فعل یا دو فعل، ایک فعل مطلب خالی نماز جنازہ یا خالی مشتقات، دونوں فعل ملے تو نماز جنازہ بھی اور مشتقات بھی۔ تو بعض میتوں کو خالی ایک فعل دیا جاتا تھا، کس وجہ سے وہ آگے ہے، وہ اسی اہمیت کی وجہ سے تھا۔ اب آگے لکھنا ہے کہ ذیل میں نماز جنازہ اور مشتقات کی نسبت مختلف صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ دائرے میں آنے کے 3 دن بعد کی موت۔ اگر مریض یعنی طالب دیدار خدا کو ترک دنیا کرنے کے بعد اس کے متعلقین چارپائی میں لٹا کر دائرے میں لائے اور اس نے 3 روز زندہ رہ کر انتقال کیا، تو حسب ضابطۂ حدود دائرہ مرشد اور کل فقراء اس کی میت پر نماز پڑھتے اور سب کے سب مشتقات دیتے، بلکہ سیدنا میں اسلام مشتقات اور فاتحہ خوانی کے بعد اس کو کسی ایک مقام کی بشارت دیتے۔ آیا انتقال کرا سکوں تو مرشد بھی فقراء بھی سب جو ہے نماز جنازہ پڑھتے اور جاتے مشتقات بھی دیتے، پھر میں اسلام تو بشارت بھی دیتے۔ اب دیکھیے ڈفرینس، فرق۔ ترک دنیا کر کے گھر میں مر گیا، ترک دنیا کرا لیکن ہجرت نہیں کرا، ترک دنیا نہیں کرنا تو آگے بہت آگے کی بات ہو گئی، بہت گریب بات ہو گئی۔ ترک دنیا کر کے گھر میں مر گیا، اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ اگر مریض نے انتقال کے وقت ترک دنیا کی لیکن ہجرت وطن اور صحبت مرشد سے بے بہرا رہا، تو دائرے کی پھاٹک کے باہر باڑ سے متصلہ مسجد میں اس کی میت رکھی جاتی۔ دائرے کی پھاٹک کے باہر ایک مسجد بنا کے رکھتے تھے، وہاں پہ دائرے کے اندر میت نہیں بلاتے تھے، مسجد رکھے، وہاں پہ جو ہے میت رکھی جاتی، جو دائرہ باندھتے وقت محض ایسے ہی میتوں کے لیے بنائی جاتی۔ جب دائرہ باندھے جاتے تھے تو پھاٹک کے باہر ایک جو ہے چھوٹا سا مقام بناتے تھے، وہاں پہ ایسی میتیں جو دائرے کے اندر نہیں آئی، دائرے والے نہیں بنے تھے، ان کی میتیں وہاں پہ رکھی جاتی تھی۔ تو وہاں پہ جو ہے میت رکھی جاتی تھی، کیونکہ جو شخص اپنی حیات میں دائرے میں آ کر نہ مرتا اس کی میت بھی دائرے میں نہ لائی جاتی، کیونکہ اس نے فرائض ولایت میں سے ایک فرض یعنی ترک دنیا ادا کیا تھا، اس لیے دائرے کی باڑ سے متصل میت رکھی جاتی، اور مرشد کو اطلاع دینے پر بعض فرزندان بندگی میں اور بعض پسران حضرت خلیفہ گروہ کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ارشاد ہوتا۔ فقیران دائرہ نماز سے فارغ ہو کر دائرے میں آ جاتے، ترک علائق یعنی ہجرت وطن، صحبت صادقہ، عزلت خلق، ذکر کثیر وغیرہ فرائض کی تعمیل سے بے بہرا رہنے کے باعث وجہ صرف ایک فعل کیا جاتا۔ مرشد جو ہے خاص فقراء کرام کو بول دیتے جا کے نماز جنازہ پڑھ کے آ جاؤ، مستحق دینے کیسے نہیں جانا، خالی یہ تاکہ دوسروں کے واسطے ایک عبرت حاصل ہونا۔ اتنا دیکھیے ہمارے پاس اصل ترکیب نے کہ اہم اہمیت ہمیں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ مین پہلا فرض اس نے جو ہے ادا ہی نہیں کیا تھا، اور جو ہے ترک دنیا کے بعد اگر کیا بھی تو جو ہے صحبت مرشد سے جو ہے بے بہرا رہا، ہجرت سے بے بہرا رہا، دائرے میں آیا نہیں تھا، اسی لیے جو ہے کیوں کم سے کم انہیں جو ہے ترک دنیا کرا، بلکہ وہ دائرے کے قریب والی مسجد میں اس کی میت رکھی جاتی۔ اگر ترک دنیا نہیں کرتا تو آگے حال لکھا ہوا ہے ترک دنیا وہ ہجرت وطن کے بعد انتقال۔ اگر کوئی مریض ترک دنیا اور ہجرت وطن کرنے کے بعد دائرے میں آ کر 1 روز زندہ رہ کر انتقال کر جاتا، یا ہجرت کا لفظ زبان سے یا اشارے سے ادا کر کے راستے ہی میں پلنگ اٹھنے کے بعد مر جاتا، تو بلحاظ جنسیت اس کی میت دائرے میں لائی جاتی ہے اور نماز و مشتقات دونوں فعل کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا بھی حکم ہے، جس نے جو ہے ہجرت کا ارادہ کیا اور راستے میں انتقال کر گیا تو اللہ کے پاس جو ہے صلہ اس کا اجر پورا ثابت ہو گیا ان کی۔ بغیر ترک انتقال، یہ جو ہے عبرت والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص بلا ترک دنیا مر جاتا تو شہر یا قریہ اور دائرے کے وسط میں ایک مسجد میں جو دائرہ باندھتے وقت بنائی جاتی تھی، جس کو گجرات کی زبان میں دچلا واسا یعنی بیچ کا مقام کہتے ہیں، میت رکھ کر دائرے میں خبر کی جاتی، دائرے کے قریب بھی نہیں رہتی، دائرے اور شہر کے بیچ میں ایک مقام پہ، وہ مقام پہ جو ہے رکھ دی جاتی تھی میت، پھر دائرے میں خبر کی جاتی۔ مرشد دائرہ بعض فقیروں کو نماز جنازہ کے لیے اس ہدایت کے ساتھ بھیجتے کہ نماز پڑھ کر واپس آ جائیں،
مشتقہ کن آ جائے تاکہ دنیا کی گندگی میں مرے دم تک پڑے رہنے اور حقیقی توبہ سے جو کہ ترک دنیا اور ہجرت وطن سے حاصل ہوتی ہے بے نصیب رہنے پر موجودہ و آئندہ نسلیں حضرت مہدی علیہ السلام کے فرمان ورائے ترک دنیا ایمان نہیں، یعنی بغیر ترک دنیا کی ایمان نہیں کو پیش نظر رکھ کر عبرت حاصل کریں۔ دوسرے لوگ جو ہے عبرت حاصل کرنے کے واسطے یہ کام جو ہے اس میت کے ساتھ جو ہے کیا جاتا۔ اور دیکھیے اب کوئی بھی ہو جاؤ، اگر بغیر ترک دنیا مرا چاہے بڑے سے بڑا آدمی ہو جان دو، استاد سے لکھا ہے کہ زبدۃ الملک ملک خان حاکم جالور کا جنازہ، استاد سے لکھتے ہیں حاکم جالور ہے، مہدوی بادشاہ ہے، زبدۃ الملک ملک خان برادر خرد زبدۃ الملک غزنی خان اول کا انتقال ہو گیا۔ اگر عالم جوانی اور حالت صحت میں ترک دنیا کی توفیق نہیں ہوئی تو دیر از دیر انتقال کے وقت بھی ترک دنیا کی توفیق نہیں ہوئی، جس کی ادائی بنظر فرائض ولایت ہر مصدق مہدی کے لیے لازم ہے۔ لیکن افسوس ملک خان کی زبان سے دیر از دیر سکرات موت کے قبل بھی ترک دنیا کا لفظ منہ سے نہ نکلا، اس لیے حسب ضوابط دائرہ جو دائرے کے قانون ہیں ان کی میت دائرے اور شہر جالور کے بیچ میں اس مسجد کے صحن میں رکھی گئی جس کو دچوالا عصا کہتے ہیں، جہاں نماز جنازہ کے لیے صرف غیر تارکین کی میتیں رکھی جاتی تھی، باوجود یہ کہ ملک خان مرشدین کاملین یعنی حضرت شہاب الدین شاہ ابوالحق اور حضرت خاتم المرشد کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے تھے، لیکن حضرت خاتم المرشد کا دور تھا نے حدود دائرہ کو ملوث رکھ کر نماز جنازہ کو خود تشریف نہ لے گئے، اپنے فرزندوں اور حضرت خلیفہ گروہ کے فرزندوں اور دائرے کے چند فقراء کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ فقیران دائرہ نماز جنازہ کے بعد واپس دائرے میں آ گئے، ایک فقیر بھی مشتقاق کے لیے نہ گیا، کیونکہ بلا ترک دنیا مرنے پر خواہ وہ حاکم جالور ہی کیوں نہ ہو، موجودہ نفوس اور اولاد کی تنبیہ اور عبرت کے لیے ایک ہی فعل چاہے نماز جنازہ ہو یا مشتقاق کا حکم ہے، اسی کو جو ہے ملوث رکھا جاتا۔ ملک خان کے جانشین پہاڑ خان کے جنازے پر کوئی فقیر نہ گیا۔ اس سالوں سے لکھا ہے کہ زبدۃ الملک ملک خان نے اپنے فرزند پہاڑ خان کی تعلیم کے لیے ایک مخالف مولوی کو رکھا تھا۔ اس نے اثناء تعلیم میں پہاڑ خان کے کان مذہب مہدویہ کے خلاف بھرنے شروع کی اور حکمت عملی سے مہدویوں کا خطبہ جمعہ و عیدین اپنے گھر لا کر اس میں بھی بیجا تصرف کرنے لگا۔ بندگی میں صرف میرا ستون دین ابن حضرت خاتم مرشد کو معلوم ہونے پر آپ نے ایک خط زبدۃ الملک غزنی خان کو دہلی لکھا۔ غزنی خان نے حضرت کا فرمان نامہ پڑھ کر ملک خان جی کو لکھا کہ مولوی کو فوراً نکال دو اور ہمارے مذہب کے خطبے اس سے لے لو۔ ملک خان نے مولوی کو نکال دیا، مگر جو تعلیم پہاڑ خان کو دی گئی تھی اس کا اثر کیسے مٹ سکتا تھا؟ پہاڑ خان جوان ہو کر بری صحبتوں میں لگ گیا اور شراب خواری نے اسے تباہ کیا، اور اس سے بھی زیادہ خرابی یہ واقع ہوئی کہ حالت نشے میں اس نے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ جب اس کا انتقال ہوا اس وقت بندگی میں صرف میرا ستون دین رضن کا دائرہ جالور میں تھا۔ آپ نے دائرے کے پھاٹک کو قفل لگوایا اور اعلان کر دیا کہ کوئی شخص جالور سے دائرے میں نہ آئے۔ پہاڑ خان کی میت پر صرف کاسبوں نے نماز پڑھی اور مشتخاب بھی انہی لوگوں نے دی، کوئی فقیر نماز کو نہ گیا۔ اگرچہ کہ جو ہے بادشاہ کا بیٹا ہے تو حضرت جو ہے سیدھا جو ہے دائرے کو جو ہے قفل لگوا دیے کہ کوئی یہاں پہ آنا ہی نہیں اندر میں۔ بادشاہ کا بیٹا ہے دیکھیے، لیکن جو قانون تھے اس قانون کو کیسا لگا گیا۔ اب اور خطرناک بات دیکھیے، ہدوار اپنے اپنا کیا ہے خاندانوں کا ہدوار۔ تو استاد سے لکھا ہے طرز معیشت میں بین فرق ہونے کے باعث فقیروں کا مقام سکونت دائرہ اور کاسبوں کا مسکن شہر یا موضع ہوتا تھا، کیونکہ رہنے سہنے کا جو سٹائل تھا فقیروں کا الگ اور جو ہے کاسبوں کا الگ تھا، تو اسی لیے جو ہے فقراء دائرے میں رہتے اور کاسبین شہر میں رہتے تھے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی اسی طریقے زندگی و ہم خیالی و جنسیت کو ملوث رکھ کر فقیروں کے ہدوار یعنی احاطے میں دفن کی جاتی اور کاسبوں کے ہدوار میں۔ مثلاً اگر بیٹا فقیر اور باپ کاسب ہے تو دونوں کے ہدوار الگ ہوتے، کیونکہ ہدوار کی بنا جنسیت ہم خیالی ہم روش زندگی اور ہم محبتی ہے، اس کو ہڈیوں کے رشتے ناطے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بندگان دین کے قدیم قبرستانوں میں چار دیواری یا چبوترا یا چوطرف خندق کھود کر پہلے ہی سے فقیروں اور کاسبوں کے ہدوار میں حد فاصل کر دی جاتی، بلکہ فقیروں میں بھی مرشد کے خلیفے اور خاص متعلقین مرشد کے مزار کے قریب دفن کیے جاتی، اور عام فقیر مرشد کے مزار سے ذرا فاصلے پر، کیونکہ اس عالم اجسام کا شاہی دربار اس عالم مثالی کے روحانی دربار کا پورا نمونہ ہے۔
بادشاہ کے قریب بڑے بڑے لوگ جو رہتے قریب قریب، کیونکہ ان کا روحانی فیض، جن کو بہت زیادہ فیض ملا ہوا ہے، وہ وہاں پہ بھی قریب رہتے ہیں اور وہاں پہ بھی قریب رہتے ہیں، جہاں ہر شخص کو اپنے اپنے اعمال حسنہ اور قوت ایمان کے موافق مقام سکونت عطا ہوتا ہے۔ چنانچہ جالور شریف میں حضرت خاتون الرشد کے روز معلیٰ سے، دولت آباد شریف میں بندگی میں شاہ حسنیات کے حضیرے سے، مشیر آباد میں بندگی میں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور غلطگور میں بندگی میں شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستانوں سے، اسی طرح پالنپور میں بندگی میں سے اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے حضیرے سے اس امر کی تصدیق واضح طور پر ہو جاتی ہے کہ قریب میں جو ان کے خلفاء خاص جو متارخین، جو تمام تاریخ دنیا خاص جو فیض حاصل کرے سے لوگاں تھے۔ آگے مصنف لکھ رہے ہیں کہ قطب الدین جب سے ترک علائق میں وجہ لکھی دیکھیے، ترک علائق، ہجرت وطن اور عزلت خلق جیسے اہم فرائض سے روگردانی کر لی گئی اور کاسبوں کے ساتھ رہنا سہنا اور ہر طرح کا میل جول بڑھ گیا، اس وقت سے ہدواڑ اپنی اصلی صورت سے ہٹتے ہٹتے موجودہ شکل پر آ گئے، جہاں کاسب اور فقیر کی مطلق تمیز نہیں ہو سکتی۔ اب صرف خاندانوں کے جو ہے ہدواڑ کے آج بھی مہندرگی میں وہاں پہ جو ہے یہ طریقہ آج بھی رائج ہے، اگر کوئی کاسب ہو تو جو ہے اس کا ہدواڑ الگ ہوتا ہے، اور نماز جنازہ اور مشتقاق کا طریقہ بھی وہاں پہ جو ہے اس دائرے میں رائج ہے، اور دوسری جگہ پنڈیال وغیرہ میں بھی جو ہے یہ طریقہ ہے کہ اگر ترک دنیا کیے بغیر اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرشد جو ہے صرف نماز جنازہ پڑھائے تو مشتقاق نہیں دیتے۔ پنڈیال میں بھی یہ طریقہ ہے، وہاں مٹی نہیں ڈالتے، تو لوگوں نے جو ہے کافی ڈرتے ترک دنیا، یہ ڈر ہے تاکہ دوسرے کو جو ہے ڈر ہو کہ بغیر ترک دنیا مرنے سے عبرت حاصل ہو، کیونکہ ہمارے پاس اہم فرض وہی ہے بھائی، مصدق حقیقی وہی ہے، انہوں نے اسلام کی تصدیق کرا لیکن پہلا فرض بھی ادا نہیں کرا، کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ کا، نماز بھی نہیں پڑھا بولے تو مصدق مہدی تصدیق کرا میں اسلام کی، لیکن جو ہے پہلا فرض، پہلی سیڑھی بھی اگر ادا نہیں کرا تو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کیا جاتا تاکہ دوسروں کو یہ عبرت حاصل، یہ عین اللہ کے واسطے، حب للہ بغض للہ، اللہ کے واسطے محبت، اللہ کے واسطے جو ہے روز تھا، تو محض خدا کے واسطے جو ہے یہ کیا جاتا۔ ترک دنیا کر کے ہجرت نہیں کرنے کے اوپر ایک الگ سلوک تھا، ترک دنیا اگر نہیں کرتا تو جو ہے ان کے ساتھ صرف نماز جنازہ یا مشتقاق کوئی ایک فعل ہوتا، یا ہم ساتھ ساتھ جو ہے ہدواڑ بھی یہ جو ہے بالکل بیان فرق رکھا جاتا تھا، الگ بالکل کاسبین کا جو ہے ہدواڑ الگ سے ہوتا تھا جہاں پہ جو ہے کاسبین دفن کیے جاتے تھے۔ اللہ مہدی موت کے صدقے میں تمام جو سچے مہدوی جو دل سے رہتے ہیں مصدق سچے، سب کو آرزو رہتی ہے میں اسلام کی تصدیق کے اوپر خاتمے کی، اللہ ترک دنیا کی جو ہے توفیق سب کو روزی کرے، اور جو ترک دنیا کر چکے اللہ حقیقی جو ترک دنیا ہے وہ میسر کرے۔ یہاں پہ خوبیہ صاحب ایک نقطہ لکھے ترک دنیا کے تعلق سے کہ جو توبہ جن کو نصیب نہیں ہوتی تو ترک دنیا کو بریکٹ میں کیا لکھے حقیقی توبہ کے تعلق سے، بعض گزش بحالت اصلی بطرف وطن اصلی، مطلب وہاں سے یہاں پہ آئے، اب یہاں سے واپس جانے کو ترک دنیا بولتے ہیں، اس کی وجہ مطلب اپنے اصلی وطن کو لامکانی، مطلب اللہ کی ذات میں فنا ہونے، وہ جو ہے حقیقی توبہ ہے، اس کے بریکٹ میں لکھے تھے، پڑھا نہیں تھا، اللہ وہ جو ہے ترک دنیا روزی کرے مہدی موت کے صدقے میں۔